جب ان کو باہر جانے کے لیے کہا گیا، اجازت دی گئی، تو یہ کہا گیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے شانوں پہ اپنے دوپٹے ڈال لیا کریں، چادریں رکھ لیں اور تب باہر جائیں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ عام خاتون نہیں ہے، یہ عزت و آبرو والی، یہ پاکیزہ مسلمان خاتون ہے، پتہ چل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقام آپ کو دیا، اس مقام کی معرفت آپ کو ہونی چاہیے۔ جب آپ کو یہ معرفت ہوگی تو آپ اپنے آپ کو کبھی دوسری خاتون سے کمپیئر نہیں کریں۔ پھر بہت چھوٹی بات ہے کہ جس کا ایک خاص مقام اللہ پاک نے رکھا ہو، وہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑ کر کے دیکھے جن کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں بنتی۔ تو جب یہ مقام پتہ چل جائے تو اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو کردار ہے وہ بہت بلند رکھنا ہے، آپ کے مقام کے مطابق آپ کا کردار ہونا چاہیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کو جو مثال بنایا گیا ایمان والوں کے لیے، تو مریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی گواہی دی ہے، اور خواتین کو یہ سمجھنا چاہیے۔ التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی آبرو کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اور وہاں پہ جو لفظ آیا ہے نا وہ حسن سے بنتا ہے احسنہ، یعنی جو قلعہ ہوتا ہے نا وہ ہر طرح سے محفوظ ہوتا ہے، اسی سے حسن عربی میں قلعہ کو بولتے ہیں، فورٹ کو۔ احسنت فرجہا یعنی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ شرمگاہ کا کوئی ناجائز استعمال ہوا ہو۔ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغی، انا یکون لی ولد، کیسے بال بچہ ہو سکتا ہے بھائی، کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ انی اعوذ بک من الرحمن ان کنت تقیا، بھائی جو تم آ کر کے کہہ رہے ہو کہ مجھے بال بچہ ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، مجھے بال بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے، تم بھاگو یہاں سے، اگر تم متقی انسان ہو تم کیسے میرے پاس آ گئے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی مریم کے بارے میں، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ یہ مقام ایسے نہیں ملتا ہے، مقام کردار سے گزر کر کے آتا ہے۔ جب وہ کردار اتنا سالڈ ہو، حیثیت اتنی مضبوط تب ملتی ہے جب آپ نے ثابت کیا ہو کہ آپ کو وہ مقام مل جانا چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ الزام لگا، طاہرہ مطہرہ پاک تھی، مکمل تصور نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیتیں نازل کر دی برات میں، اور صرف آیتیں نازل نہیں کر دی کہ ہاں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک ہیں، بلکہ انتباہ دے دیا۔ مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے بارے میں اچھا خیال کیوں نہیں کیا؟ یعنی ہم مسلمان اپنی ماؤں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں یہ تصور آسانی سے نہیں لا سکتے کہ یہ غلط قدم اٹھا سکتی۔ تو جو کیریکٹر کا بہت سالڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جب اپنے مقام سے واقف ہو جاتی ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس مقام کے مطابق آپ کا کیریکٹر ہونا چاہیے۔ عزت و آبرو کی حفاظت کا جذبہ اتنا شدید ہونا چاہیے کہ کوئی تصور بھی نہیں کرے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ روایت کس حد تک ثابت ہے، لیکن بات آتی ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو واقعہ ہے کہ فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، کہ عزیز مصر کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے اپنی انگلیاں تراش لی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر۔ ہماری صحابیات نے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیات نے فرمایا کہ اگر ہم ہوتے تو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ تو کیریکٹر اتنا سالڈ ہونا چاہیے۔ آپ کے کردار کی بلندی ہی دراصل آپ کا مقام طے کرتی ہے۔ اور میں بہت فرم انداز میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا چاہے جتنی بڑی ہو جائے گی، جتنی آگے چلی جائے گی، عورت کا مقام اس کے کیریکٹر سے ہی جڑا ہوا رہے۔ جس عورت کا کیریکٹر مضبوط نہیں ہوگا وہ عورت کبھی بڑی نہیں ہو سکتی، معزز نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں، تہذیب و تمدن کے کسی بھی گوشے میں
عزت و آبرو ہمیشہ عورت سے منسلک رہی. عورت کو اس کے مقام کو گرانے کے لیے، اسے بے حیثیت کرنے کے لیے، بے مقام کرنے کے لیے بہت گھٹیا اور چھوٹی باتیں کی جاتی ہیں کہ کیا شرم گاہوں میں آبرو ہوتی ہے. ٹو بی کلیئر اور نیکسٹ، یس، شرم گاہوں میں ہی آبرو ہوتی ہے. بچے شرمگاہ سے پیدا ہوتے ہیں، ہوتی ہے آبرو. تو یہ بات جو عام طور سے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کہی جاتی ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے مقام کو ہم سے چھیننے کے لیے، ہماری ماؤں اور بہنوں کو کمزور کرنے کے لیے، ان کی حیثیت گرانے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے. اور خاص طور سے جب دنیا کا جائزہ لیجئے، دوسری تہذیبوں کا مطالعہ کر لیجئے، تو جب جن کے پاس یہ دولت نہیں رہ گئی ہے، گرا ہوا ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہے. پورا یورپ، دوسری تمام تہذیبیں اس معاملے میں عجیب و غریب بے شرمی بے حیائی کا شکار ہے. اس لیے وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ہاتھ سے بھی ان کی یہ بڑی دولت نعمت چھن جائے. ہماری ماؤں اور بہنوں کو یہ ایشور کرنا ہوگا کہ وہ ایسا نہیں ہونے دیں. تو کیریکٹر آپ کا اتنا ساؤنڈ ہونا چاہیے. تیسرا مرحلہ ہے کہ جب آپ اصلاح کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، کس چیز کو بدلنا ہے اور کس چیز کو رکھنا ہے، کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے، کس کو ہونا چاہیے اور کس کو نہیں ہونا چاہیے. علم اس کے لیے ضروری ہے. اصلاح کا کوئی بھی کام جہالت کے سہارے نہیں ہو سکتا، لا علمی کے سہارے نہیں ہو سکتا. اسی لیے اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے، لیکن فرشتہ بضد ہو کر کہتا نہیں پڑھیے، اقرا، پڑھیے، پڑھنا پڑے. تو ہماری ماں اور بہنوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں جو اصلاح کا کام کرنا ہے اس کا پہلا مرکز ہمارا اپنا گھر ہے. اور مائیں بہنیں جتنی زیادہ گھر میں ہوں، اور یہ اصل میں جیسے ہی اصلاح کی بات آتی ہے تو نہ معلوم کیوں یہ تصور قائم ہو جاتا ہے کہ اصلاح کا سارا کام جو ہے نا وہ آؤٹ سائڈ دی ہاؤس ہوگا. نہیں بھائی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو، خود اپنے آپ کو، شروعات خود سے ہونی چاہیے. بہنیں، مائیں، بیٹیاں اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے گھر کے افراد پہ توجہ دیں، بیٹوں کی اچھی تربیت کریں، بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں. علم حاصل کرنے کے بعد، خیر و شر کی تمیز کے بعد، جتنے محلے کی خواتین ہیں ان کو اکٹھا کر لیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان کی درستگی کے لیے کوشش کریں، اور پھر دیکھیے کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا. خواتین کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک گھر کو بہتر گھر بنا دینا ہی یہ بہت بڑا کمال ہے. اور پوری اسلامی تاریخ میں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی ماں کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں. امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فجر کی نماز میں والدہ محترمہ جگاتی تھیں اور مسجد تک پہنچاتی تھی اپنے پورے جاہو حشمت کے ساتھ، اپنے مقام و مرتبے کے ساتھ. فجر کی نماز میں ماں اٹھاتی ہے بیٹے کو، مسجد پہنچاتی ہے، دیکھتی رہتی، ہاں اب چلو پہنچ گئے، ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، پھر آنا، لے کر کے آتی ہے. اس ماں کی تربیت سے کوئی احمد ابن حنبل. اقبال نے باضابطہ نظم لکھی اپنی والدہ کے انتقال کے بعد، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. وہ پوری بہت خوبصورت نظم ہے. اقبال ان کی ماں نے بنایا. دنیا کے بڑے لوگوں کو ان کی ماؤں نے بڑا بنایا ہے. اگر وہ مائیں نہ ہو، ان کی تربیت نہ ہو تو لوگ بڑے نہ ہو. تو کسی بڑے انسان کو ذکر کرنے والے لوگ ان کی ماؤں کو یاد نہیں کرتے، یہ ان لوگوں کا قصور ہے، ماؤں کا نہیں. لیکن افسوسناک یہی ہوتا ہے کہ مقام کو گھٹانے کے لیے کام کو چھوٹا کر دیا جائے. ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ سازش ہو رہی ہے، اور ہمیں آنکھیں کھول کر رکھنی ہے. ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. بال بچے کی پرورش و پرداخت کرنا بہت بڑا کام ہے. ایک جلسے میں جا کر کے مولانا صاحب تقریر کر کے آئے، اس سے زیادہ بڑا کام ہے. ایک کتاب لکھ دی، اس سے زیادہ بڑا کام ہے. بخاری کی شرح لکھ دی، اس سے بھی زیادہ بڑا کام. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھی ماں دو، ہم آپ کو ایک اچھا معاشرہ دیں گے. یہ اتنی آسان بات نہیں.
یہ جو پورا ڈھانچہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مقام آپ نے سمجھ لیا, مقام کے مطابق آپ نے کیریکٹر اپنا ساؤنڈ رکھا, علم حاصل کیا, اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنا مقر عمل تلاش کر لیا, یعنی آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ کو کام کہاں کرنا ہے. تو اس کی بنیاد سب سے پہلے اس کو اچھی طرح سمجھیے کہ گھر آپ کا آپ کی اولین ذمہ داری ہے. اب مثال کے طور پر کوئی عالمہ فاضلہ ہو, دینی ذہن رکھے, اور اس کا شوہر درست نہیں ہو لیکن اس کو اپنے شوہر سے کوئی مطلب نہیں, نماز نہ پڑھتا ہو اور اس سے کوئی مطلب نہیں, بال بچہ جہاں تہاں جا رہا ہے, آ رہا ہے, آوارہ گردی کر رہا ہے, اس سے مطلب نہیں ہو لیکن اس کو لگے کہ بھائی ہم کو پوری دنیا بدلنی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو مقر عمل ہے اس میں آپ کیا کیا بہتری لا سکتی ہیں, اس طرف توجہ دینا زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد لگا کہ بھائی گھر تو الحمدللہ ٹھیک ہو رہا ہے, اس میں ہم محنت کر رہے ہیں, علم بھی حاصل کیا ہے ماشاءاللہ, اور اب سماج کو بھی ہماری ضرورت ہے. عام طور پہ آج کی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ لگ بھگ مسلم سوسائٹی میں مردوں کے مسائل حل کرنے کے لیے مرد بڑی تعداد میں ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, فقہاء ہیں, دعات اسلام ہیں, کمی جو ہے نا خواتین کی. اور یہاں سے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کا جو مقام ہے وہ کیا ہے, اور کردار جو ہے دعوتی لحاظ سے وہ کیا ہے. ہماری مائیں امہات المومنین, اما خدیجہ, اما عائشہ, اما ام حبیبہ, ام میمونہ, ام سلمہ, حفصہ, اور مختلف جو ہماری ام جویریہ, ساری کی ساری ہماری مائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوتی زندگی میں ان خواتین کا جو بنیادی مقام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں شوہر اور بیوی کے تعلقات کی جانکاریاں یہاں سے ملتی ہیں. خواتین کو اپنے مخصوص مسائل کے احکام یہاں سے حاصل ہوتے ہیں. گویا اگر مرد کبھی اس صورتحال سے دوچار ہو کہ اسے خواتین کے مخصوص مسائل پہ بات کرنی پڑے, تو ایک حیا جو ہے نا مرد کے لیے بھی مانے ہوتی ہے, اور عورت کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا ہے ساری چیزوں کو لے کر کے سامنے آنا. اسی لیے جب انصاری خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پوچھتی تھیں تو جو دوسری خواتین تھی صحابیات وہ خوش ہوتی تھی, ان کا شکر بجا لاتی تھی, شکریہ ادا کرتی تھی کہ بھائی ان کے یہاں جرت ہے, ان اللہ لا یستحی من الحق. لیکن وہ ساری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں فراہم کرتی تھی. تو اگر ہماری مائیں اور بہنیں, بیٹیاں جو دعوتی زندگی سے خود کو منسلک کرنا چاہتی ہیں, یہ کام کرنا چاہتی ہیں, اور وہ یہ طے کر لیں کہ ان کو جو کام کرنا ہے وہ زیادہ تر بیٹیوں میں کرنا ہے, بہنوں میں کرنا ہے, ماؤں میں کرنا ہے, وہ ان مسائل کو وہ زیادہ بہتر طریقے سے انشاءاللہ ایڈریس بھی کر سکتی ہیں, زیادہ کارگر بھی ثابت ہو سکتی, اور ان کو ان مسائل کا علم زیادہ حاصل کرنا چاہیے. اور جب اللہ تبارک و تعالی علم کی دولت سے مالا مال رکھے اور یہ محسوس ہونے لگے کہ ہم اس لیول سے آگے بھی بڑھ کر کام کر سکتے ہیں, خاص طور سے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی دولت دی ہو, لکھ سکتی ہو, اچھے بولنے کی دولت دی ہو, تو گزارش یہ ہے کہ جن موضوعات کو ہماری ماں اور بہنوں کے خلاف اٹھایا جاتا ہے ان موضوعات کا علمی انداز میں رد کرنا چاہیے, جواب دینا چاہیے. مجھے یاد پڑتا ہے ہندوستان کے ایک بڑے رائٹر تھے خوشونت سنگھ صاحب, وہ ہندوستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے. اس زمانے میں انہوں نے ایک تحریر لکھی, مطلب اللہ واللہ پہ ان کا کوئی, اللہ پہ اور مطلب دین وغیرہ پہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا, اور خاص طور سے اسلام کے تئیں ان کے یہاں بہت زیادہ تعصب بھی پایا جاتا تھا. تو انہوں نے ایک موقع سے ایک تحریر لکھی اور اس میں لکھا کہ جب میں کسی مسلم خاتون کو پردے میں دیکھتا ہوں تو میرا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دقیانوس ہوگی, اس کو کچھ آتا جاتا نہیں. تو اس پہ ایک مسلم خاتون نے رد لکھا, اور خوشونت سنگھ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا
کہ خوشونت سنگھ صاحب تب بھی جب وہ باپردہ مسلم خاتون اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو اور آپ کو بتا سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو آج کے زمانے میں خاص طور سے جب دوسری خواتین پڑھی لکھی، غیر مسلم عورتوں نے تعلیم حاصل کی، مختلف سماج کی دوسری عورتیں پڑھی لکھی ہیں اور وہ سامنے سے آ کر کے بہت سارے معاملات میں ہمارے خلاف بولتی ہیں، ہم مسلمان بطور مرد اگر جا کر کے ان کو جواب دیتے ہیں تو یہ بات آتی ہے کہ بھائی دیکھو انہوں نے تو اپنی عورتوں کو اتنا وہ کر کے رکھا ہوا ہے. اور اسلام نے کب منع کیا ہے کہ ہم اپنی چاہ و حشمت کے ساتھ، اپنے کر و فر کے ساتھ، اپنے وقار و اعتبار کے ساتھ پردے میں رہ کر کے اپنے حصے کا کام کر سکیں. ایک ظلم ہم نے ایک مطلب سماج ایسا بنانا چاہا. بھائی اسلام نے عورت کے پورے وجود کو تسلیم کیا ہے، اس کا جو پورا مقام ہے اس پورے مقام کو مقام دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتی تھی، کرواتی تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی عالمہ ہے، فقیہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رائٹ ہینڈ کی حیثیت رکھتی ہیں. بعد میں بھی بہت سارے لوگوں کو جب ضرورتیں پڑتی ہیں تو ان سے جا کر کے رہنمائی لیتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنمائی فراہم کر رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلم خواتین آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر رہی ہیں. تو آواز کو پردہ بنا دینے کا جو ایک سوچا عام طور پہ اس طرح سے سامنے لایا جاتا ہے، اس کی وہ حقیقت نہیں ہے. اپنے کردار کے ساتھ اپنے مقام کی حفاظت کرتے ہوئے مسلم خاتون بھی دعوت کا اس انداز میں دفاعی مورچہ سنبھال سکتی ہیں اور کام کر سکتی ہیں. ہماری ماؤں نے کیا ہے. جنگ کے میدان میں اگر کل مسلم خواتین مرہم پٹی کر سکتی تھیں تو آج کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہماری مائیں بہنیں پڑھی لکھی ہوں، پروفیشنل ایجوکیشن بھی حاصل کریں، اگر ہم ایسے تعلیمی ادارے بنا سکیں جہاں ہماری بیٹیاں ڈاکٹر ہوں، نرس ہوں، بہترین مڈ وائفز ہوں اور ہماری جو ضرورتیں ہیں، سماجی ضرورتیں ہیں، وہ ساری پوری ہو جائیں. ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے؟ کیا مجبوری میں پھر ہم اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی ماؤں کو، بہنوں کو وہاں نہیں لے جاتے جہاں نہیں لے جانا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تصور میں تھوڑی بہت غلطیاں ہیں اور اس تصور کی اس غلطی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اسلام نے خاتون کو مقام دیا گیا ہے، کام کی آزادی دی گئی ہے. مطالبہ جو اسلام کا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو اپنے مقام کی حفاظت کرنی ہے، آپ کو اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے، نگاہیں نیچی رکھنی ہے، پردے میں رہنا ہے، لیکن آپ اپنے حصے کا کام کر سکتی ہیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کیا کام نہیں کر رہے ہیں؟ حضرت اسما کام نہیں کر رہی ہیں؟ پورا جو معاشرہ ہے اس معاشرے کو ایز اے سوسائٹی جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین بھی اپنے حصے کا کام کر رہی ہیں. تو کسی بھی زندہ معاشرے میں خواتین کا اپنا کردار ہوگا. اسلام نے اس کردار کو کبھی بھی ڈسکیریج نہیں کیا ہے. دو باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک یہ کہ مقام دیا ہے اسلام نے اور کام کی آزادی دی ہے، لیکن فرق ہم میں اور دوسروں میں کیا ہے؟ یہ کام کی آزادی کے ساتھ ساتھ بے آبرو کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں، بے پردہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، بے حیا بنانا ضروری سمجھتے ہیں، ان سے ان کے مقام کو چھیننے کی کوشش کرنا ضروری سمجھتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ آپ ذمہ داری ادا کریں لیکن آپ کا مقام محفوظ رہنا چاہیے، آپ کی حیثیت محفوظ رہنی چاہیے. تو ہم اپنی حیثیت کی حفاظت کر کے، اپنے کردار کو بہت بلند رکھ کر کے، اور ہر ماں، بہن، بیٹی کا کردار اس انداز میں بلند ہونا چاہیے تو ان کو یہ یقین ہو کہ اگر ان کے اوپر لانچھن لگایا جائے، ان کے اوپر کوئی تہمت لگائی جائے تو ان کے لیے بھی آیت اتر سکتی ہے. مطلب ظاہر وہ سلسلہ منقطع ہو چکا ہے لیکن کردار کی بلندی اس سطح کی ہونی چاہیے، اس سطح کی بلندی ہونی چاہیے کہ پورے اعتماد سے کہہ سکیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی ہم تو ان کی طرف دیکھیں گے بھی.
اور جب اس کردار کی پختگی کے ساتھ، بلندی کے ساتھ، اچھے علم کے ساتھ، اپنی حیثیت کو ذہن میں رکھ کر کے آپ بدلاؤ لانا چاہیں گی تو آپ بہتر معاشرہ بنا سکتی ہیں، بہتر گھر بنا سکتی ہیں، بہتر سماج بنا سکتی ہیں، اور پھر دنیا آپ کو انشاءاللہ قبول کرنے پہ بھی مجبور ہوگی، آپ کی حیثیت ماننے پہ مجبور ہوگی، اور آپ کو مثال بنانے پہ مجبور ہوگی۔ میں ایسے غیر مسلم احباب کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھ سے کہا کہ ثناء اللہ صاحب، آپ کی کمیونٹی میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں، اور جن کی وجہ سے ہمیں آپ پہ رشک آتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ آپ لوگ صرف ایک اللہ کو پوچھتے ہیں، صرف ایک بھگوان میں وشواس رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کی عورتیں بے پردہ نہیں ہوتی، وہ گھروں میں ہوتی ہیں، محفوظ ہوتی ہیں، باہر نکلتی ہیں پردے میں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ پاکیزہ خواتین، عزت و آبرو والی۔ تو اس لیے اس حیثیت کی حفاظت کرنا سب سے اہم ہے۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ تو یہ جو مقام ہے، اس مقام کی حفاظت اہم ترین ذمہ داری۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی آدمی بڑا کام کرنے کے لیے، اچھا کام کرنے کے لیے آگے نکلتا ہے تو لانچھن لگانے والے، تہمتیں تراشنے والے آگے آ جاتے ہیں۔ ان تمام سے ہو کر اپنے کردار کی بلندی کی حفاظت کرتے ہوئے علم کے راہ سے، عمل کے راہ سے جب اصلاح لانا چاہیں گی، تعمیر و ترقی کی طرف معاشرے کو لے جانا چاہیں گی، تو انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ دعوتی زندگی میں لوگ عملی مثالوں کی اہمیت پہ کم توجہ دیتے ہیں۔ تقریریں وہ کام نہیں کرتی جو عمل کام کرتا ہے۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے۔ ہماری مائیں بہنیں عام طور پہ گپاسٹنگ میں وقت گزارتی ہیں، ایک دوسرے کی غیبت میں رہتی ہیں، ایک دوسرے سے آپس میں کمپیئر کرتی ہیں، ایک دوسرے سے مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جلتی ہیں، حسد کرتی ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنی بہتر عملی زندگی کا مظاہرہ کر کے خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، عمل کی روشنی میں، عمل کے ساتھ علم کی روشنی میں آگے بڑھیں گی تو انشاءاللہ پورے معاشرے کو بہتر معاشرہ بنا پائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سچائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس روشنی کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گی اور کوشش کریں گی تو انشاءاللہ یہ جو ہم آئے دن سنتے ہیں کہ ہماری کوئی بہن کسی غیر کے ساتھ چلی گئی اور اس نے اپنا مقام کھو دیا، تو انشاءاللہ اس قسم کی چیزیں سننے کو نہیں ملیں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔